أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اب یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تم کھاؤ زمین کی ان چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہیں، یعنی تم کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ سے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اتباع نہ کرو، تابعداری نہ کرو یا پیروی نہ کرو خطوات الشیطان، شیطان کے خطوات کی. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب یہاں پر تعلیمات دیے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین لوگوں کو. ایک تو دعوت دی جاتی ہے اپنی وحدانیت کی. اب وحدانیت کی دعوت کے بعد زندگی گزارنے کے طور طریقوں کی تعلیمات دی جا رہی ہے کہ جب بندہ اللہ کے احکامات کی پیروی پر اترتا ہے تو اس کی پیروی میں سب سے اہم ترین چیز جس کا حصہ اللہ تعالیٰ کی پیروی میں دخل انداز ہوتا ہے وہ انسان کی غذا ہے، انسان کے پیٹ میں جانے والی غذا ہے، جو انسان کو اللہ کے احکامات پر چلانے میں یا اللہ کے احکامات سے دور کرنے میں بہت بڑا حصہ ادا کرتی ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اہتمام کے ساتھ، عمومیت کے ساتھ، یعنی دعوت جیسے دعوت لوگوں کو دی جاتی ہے کہ اننی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، فاعبدنی، میری عبادت کرو. یعنی عام لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کو معبود مانو، اس کی فرمانبرداری کرو. اسی طریقے سے یعنی مومن کو دعوت دی جاتی ہے نماز کی، روزے کی، صدقہ و زکوٰۃ کی. مومنین کو دعوت دی جاتی ہے حسن سلوکی کے ساتھ چلنے کی، حقوق کے ادا کرنے کی، ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا، یا اے ایمان والو، اس طریقے سے خطاب ہوتا ہے. مگر یہاں پر اللہ رب العالمین نے عام لوگوں کو، عوام الناس کو، ناس جو بھی ہے انسانوں میں سے ہر انسان کو دعوت دے رہے ہیں کہ حلال اور پاکیزہ چیز کو کھاؤ اور شیطان کے خطوات کی اتباع نہ کرو. تو اب یہاں پر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رزق کا جو پیٹ میں جو ہماری غذا جاتی ہے، غذا کی شکل میں جو چیز جاتی ہے اندر، اس کا اثر ہمارے دل و دماغ پر پڑتا ہے اور ہماری فطرتوں میں تبدیلیاں آتی ہیں. اگر حلال اور پاکیزہ کھائیں گے تو نورانی اثرات ہوں گے، پھر انسان اللہ کی فرمانبرداری کی طرف جھکے گا، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پیروی اور اس کی بندگی، اس کو معبود ماننے میں آگے بڑھے گا. اور اگر حلال اور پاکیزہ چیز نہ ہو تو پھر انسان کا دل اس سے اٹھ جائے گا، دل نہیں لگے گا. نہ اللہ کی فرمانبرداری میں دل لگے گا، نہ اللہ کو ایک ماننے میں دل لگے گا، بلکہ وہ شیطان کے تابع ہو جائے گا. تو اب یہاں پر کھانے پینے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ تم اتباع نہ کرو شیطان کی خطوات کی. تو اب ایک تو یہ کہ یہاں پر حلال کیا چیز ہے؟ حلالاً طیبہ، دو چیزیں بتلا رہی ہے کہ حلال ہو اور دوسرا طیب ہو. تو حلال کس کو کہہ رہے ہیں؟ حلال یہ کہ جس چیز کی اجازت دے دی گئی ہو، پابندی ہٹا دی گئی ہو، یعنی گانٹھ کھول دینا. حلہ کہتے ہیں گانٹھ کے کھلنے کو. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک پابندی ہٹا دی، چند چیزوں پر سے پابندی ہٹا دی کہ اس کو تم کھا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم کھا سکتے ہو، اجازت دے دی. تو وہ ہے حلال جس کی اجازت ہے ہمیں استعمال کی کھانے پینے میں.
اور طیب ہے، طیب اس کو کہتے ہیں جو شریعت کے حساب سے پاکیزہ ہو اور فطرت کو بھی مرغوب ہو، شریعت میں بھی وہ پاک ہو، اجازت ہو اور پاک ہو، اور وہ فطرت کو بھی اچھا لگتا ہو، طبیعت کو بھی اچھا لگتا ہو۔ تو یہ بات میں دونوں چیزیں داخل ہیں۔ تو اب یہاں پر حلال کا کھانا اور فرائض کا ادا کرنا، حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نجات کے لیے، یعنی جہنم سے چھٹکارے کے لیے، دنیا کی بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھیرے جانے سے بچنے کے لیے، دنیاوی نجات ہو یا اخروی نجات ہو، دونوں کے لیے 3 باتوں پر عمل کرنا لازمی ہے۔ 3 چیزیں منحصر ہیں اس کی نجات کے لیے انسان کی۔ ایک حلال کھانا، دوسرا فرائض کا ادا کرنا، یعنی فرائض کا ادا کرنا۔ اب فرائض کیا ہیں؟ ہر وہ کام جس کی اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں تعلیم دی ہے۔ فرض سے مراد ہم نے ایک محدود پیمانہ بنا لیا ہے کہ 5 وقت کی فرض نمازیں، رمضان کے 30 فرض روزے، اگر صاحب نصاب ہیں تو فرض زندگی کا ایک فرض حج، اور اگر صاحب نصاب ہیں تو پھر زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ۔ تو یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ کہ ہم اتنا کر لیں گے تو ہم دیندار ہیں، نہیں، بلکہ فرض اسی پر محدود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی، حکم کردہ، تاکید کردہ ہر وہ حکم، ہر وہ بات جو قرآن شریف میں درج ہے، یہ فرض کہلاتا ہے۔ عمار ذرا عبدن کو بولو لیپ ٹاپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولا بول کو، سوتے رہتے تو ہلو سے جگہ کو بولو۔ تو یہ ہوگی حلال۔ اب ولا تتبعوا، اور تم اتباع نہ کرو، یعنی پیروی نہ کرو، خطوات شیطان، خطوات کہتے ہیں یعنی 2 قدم کے درمیان کی جگہ کو۔ جب انسان چلتا ہے تو 2 قدموں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے، یعنی قدم بقدم 2 قدموں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے، اس کو خطوات کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر خطوہ کی جمع ہے، تو یعنی اس کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، یعنی اس کے مطابق نہ چلو۔ اب وہ کہے گا بہت ساری، یہاں پر ایک اس کا معنوی مفہومی یہ معنی یہ ہے کہ شیطان کی کسی بھی معاملے میں فرما برداری نہ کرو۔ وہ للچائے گا، مرغوب کرے گا، چیزوں کو مزین کر کے پیش کرے گا، چمکیلا بنا کر پیش کرے گا، لذیذ بنا کر پیش کرے گا، بہت ہی زیادہ، اور ہر طرح کے دلوں میں وساوس ہر قسم سے ڈالے گا۔ ایک تو یہ کرے گا کہ وہ الہام کرے گا دلوں کے اندر، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے قلب میں ایک شیطانی الہام اور اثر ہوتا ہے، وہ اور دوسرا ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ تو شیطانی وسوسہ اور الہام یہ ہوتا ہے کہ برے کام کرنے کے فوائد، یعنی ہر برائی کے فوائد اور اس کی حکمتیں، اس کے آسانیاں، یہ ساری باتیں وہ دل میں ڈالتا ہے، اور اللہ کے احکامات کے نقصانات اور اس کو لاجیکلی یعنی یہ لاجیکلی نہیں ہے، یہ یوں نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، اس طریقے کی تعویلات، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف میں تعویلات پیدا کرتا ہے، ایسی شکلیں دل میں ڈالتا ہے کہ جس سے انسان آسانی سے اس عذر کو پیش کرتے ہوئے یا اس تعویل کو پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے دور کر لے، اور اللہ کے حکم کے خلاف چیزوں میں فوائد بتلاتا ہے، مصلحتیں بتلاتا ہے، حکمتیں بتلاتا ہے، آسانیاں بتلاتا ہے۔ یہ شیطانی الہام کا اثر ہوتا ہے، بس دل میں اور دماغ میں ڈال رہا ہے۔ اور فرشتے کا الہام یہ ہے
کہ نیکی اور خیر پر انعامات اور اس کی کامیابیاں اور اس پر عمل کرنے میں ایک قسم سے سکون، یہ سب فرشتے کا الہام ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے کھانوں کے ذریعے سے، حلالی اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے کے ذریعے سے اگر ہم نے اپنی روح کو پاک رکھا ہے اور روح ہماری قوی ہے، طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ کی حلال اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے کے ذریعے وجہ سے ہماری روح میں ایک تاثیر ہے، تو پھر شیطانی فرشتے کا الہام ہم پر غالب آ جائے گا۔ اور اگر شیطان کی فرمانبرداری کے ناطے اگر اللہ کے احکامات سے ہٹ کر حلال اور پاکیزہ چیزوں کے بجائے حرام ہیں یا مشتبہ چیزیں اگر پیٹ میں گئی ہوں، تو پھر شیطانی الہام زیادہ ہم پر غالب آئے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پورے رسولوں کو، ہر نبی کو، یعنی ہر رسول کو یہ تعلیم دی کہ تم حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور نیک اعمال کو کرو۔ یعنی اس لیے کہ کھانے کے ساتھ نیک اعمال کو جوڑا گیا۔ وجہ یہی ہے کہ کھانے اور پینے کا تعلق اعمال صالحہ سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے اللہ پاک اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ تم پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، یعنی حلال اور مرغوب، اور واعملوا صالحا، اور نیک اعمال صالحہ کرو۔ تو یعنی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی آیت میں ہی فرمایا کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے احکامات سے ہٹانے کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں انسان کو لانے کا سب سے پہلا حربہ ہے اس کا، کہ جب اللہ رب العالمین نے کچھ کھانے کو، کسی درخت کے قریب جانے کو اور اس کے پھل کے کھانے کو جب منع کیا آدم علیہ السلام کو، تو سب سے پہلے انہیں اسی سے پر لگایا، اس کے فوائد بتلائے، نہ کھانے کے نقصانات بتلائے، اس کی حکمت اور اس کی مصلحت بتلائی، تعویلات پیش کیا، کہا کہ یہ جب تم پیدا کیے گئے تھے اس وقت کی بات تھی، اب تو ایک مدت دراز گزر گئی، اب اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اب تم کھا سکتے ہو۔ اس طریقے سے تعویل دماغ میں ڈالا، تعویلات کو پیش کیا، اور جوں توں کر کے اس نے کھانے پر کھلوایا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ فطرت میں، یعنی اللہ رب العالمین نے جو جنت کا لباس، جو انہیں جنتی لباس پہنایا ہوا تھا، وہ اتر گیا۔ یعنی اس کا اثر اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ فوراً لباس اتر گیا، یعنی تقوی کا لباس اللہ پاک نے اتار دیا۔ اب ایک دوسرے کے ستر کو چھپانے کے لیے پتوں سے ڈھکا، جوں توں کر کے ڈھکنے کی کوشش کی۔ پھر یعنی شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں کو کھلائیں اور فطرت سے حیا اور غیرت کو ہٹا دیں، بے شرمی پر اس کو گھسیٹ لائیں، تو پھر نہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی پرواہ رہے گی، نہ ڈر اور خوف رہے گا، نہ خدا سے شرم رہے گا، نہ نبی کے سامنے نبی کا لحاظ رہے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ فطرت انسان کی طبیعت پھر تبدیل ہو جائے گی، اب وہ اپنی من مانی زندگی پر جانور کی طرح آ جائے گا۔ تو یہی اس کی ابتدائی کوشش ہے کہ کھانے پر اس کو زور دیا جائے، اور یہی حربہ ابلیس تو ابلیس تھا، مگر آج انسانی شیاطینوں نے بھی یہی حربہ اختیار کیا ہے کہ دنیا میں ہر طرف فوڈ انڈسٹریز کو اپنے ہاتھوں میں لے کر طرح طرح کے غذاؤں پر اپنی کوششیں کر رہے ہیں، نئے نئے انداز سے، نئے نئے لذتوں کے ساتھ امت کے سامنے کھانوں کو پیش کر رہے ہیں، اور ہماری نئی نسل اس کو ترقی کا معیار سمجھتے ہوئے ان کھانوں کو اپنا رہی ہے، اور اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد۔ اس کی فطرت میں تبدیلیاں آ رہی ہیں،
اس کی بہادری اور اس کی شجاعت میں تبدیلی آ کر بزدلی اور خوف اور ڈر کا مادہ انسان کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ زبان سے بڑی بڑی بگار تو لیتا ہے مگر حرکت میں آنے کے لیے ہمت نہیں ہے۔ ڈر ہے، اپنی کرسیوں کا ڈر، اپنی جانوں کا ڈر، چاہے دین پر جتنے بھی آڑے چل جائیں، چاہے مسلمانوں پر جو بھی حالات آ جائیں، مگر کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ نتیجہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کھانوں نے اتنا دلوں کو بے اثر کر دیا اور اتنا بزدل بنا دیا اور دماغوں کو اتنا مفلوج کر دیا کہ اب سوچنے اور سمجھنے کی یا حرکت میں آنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ تو آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ اس بات کا حکم کرتا ہے، وہ صرف یہی حکم کرتا ہے تم کو بالسوء، برے کاموں کا، برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا اور یہ سکھلاتا ہے کہ تم کہو اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون، جس کو تم خود جانتے بھی نہیں ہو، حقیقت کو نہیں جانتے۔ یعنی جو باتیں اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں کہنے کو لگواتا ہے کہ جس کو خود ہم جانتے بھی نہیں ہیں، بغیر سند کی جو جی مطلب ڈالتا جاتا ہے اور بلواتا ہے، یعنی کفریہ باتیں، کفریہ حرکتیں یہ کرواتا ہے۔ یعنی وہ صرف اس کا کام، وہ ایسا کھلا ہوا دشمن ہے کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا اور اللہ تعالیٰ پر کفریہ کلمات کے یا کفریہ باتوں کے کہنے کا۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اس میں کسی کو کچھ شک ہے؟ آگے کی آیت ہم دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تین چیزیں، تین باتیں آپ نے بتائی تھی، حلال کھانا، فرائض کا ادا کرنا، اور تیسرا کیا تھا؟ حلال کھانا، فرائض کا ادا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ اچھا، جزاک اللہ۔ جی، تین باتیں تھیں۔ تو اب یہ حلال کھانے میں بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اب آگے آیتیں آ رہی ہیں تو پھر اس کے متعلق اس سے بات بولی جائے گی کہ حلال میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو، یعنی تابعداری کرو جو کچھ اس کی جو نازل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم پر نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، تو کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما الفینا، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں ما الفینا علیہ آباءنا، یعنی ہم تو اتباع کرتے ہیں اس پر، اس کی جس پر ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو دیکھا ہے، باپ داداؤں کو کرتے جس کو دیکھا ہے ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس کی جو اللہ نے تم پر نازل کی ہے، یعنی قرآن شریف کے احکامات کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق، تو کہتے کیا ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اتباع کرتے ہیں اس کی یعنی ان باپ داداؤں کی جس کو ہم نے ان کو کرتے دیکھا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا ان کے یعنی یہ ان کے باپ دادا نہیں سمجھ رکھنے والے تھے، عقل رکھنے والے تھے، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ دو باتیں بتلائی جا رہی ہیں، باپ داداؤں کی یعنی اپنے باپ داداؤں کی، اپنے آباء و اجداد کی فرمانبرداری سے منع، دو باتوں کی وجہ سے منع کیا جا رہا ہے فرمانبرداری کرنے پر۔ یعنی ویسے اب جو ہمیں دین دیا گیا ہے، جو ملت دی گئی ہے، یہ بھی تو ایک ہمارے باپ داداؤں کی ہی ہے، ملت ابراہیمی۔ اب ملت ابراہیمی کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ملت ہے۔
وہ دادا کہلائے جائیں گے۔ تو مگر ہر باپ دادا کی فرمانبرداری سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس باپ دادا سے منع کیا جا رہا ہے، ان آبا و اجداد کی طریقوں پر چلنے سے منع کیا جا رہا ہے جن کو نہ عقل ہے نہ ہدایت ہے۔ اب یہاں پر عقل اور ہدایت دو مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک عقل نہیں، یعنی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں جو آیات کھلم کھلا جو بیانات دیے گئے ہیں، نہ وہ اس پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی نہ ہی ہدایت پر چلنے والے ہیں، اور نہ ہی ان احکامات کے زیر نظر، ان احکامات کے تحت میں جو باتیں نکلتی ہیں، جو باتیں سمجھی جاتی ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی ان کے پاس صلاحیت ہے، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں اور نہ قرآن سے کسی مسئلے کو اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان کی فرمانبرداری سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہنچ کر ایک اور بات یہاں پر علماء مفسران اکرام ایک اور بات یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ہو، یعنی کتابوں کو پڑھ لیا ہے، عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس نے جاننے والے کو عالم کہیں گے، مگر ویسے حدیث کی روشنی میں عالم وہ ہے جس کے اندر زندگی میں عمل ہو۔ اب حدیث کی روشنی میں بہت سارے معنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صلاحیت مند کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دین علم کو حاصل جب بندہ کرنے لگتا ہے تو اس کے مطابق صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ صلاحیت کو پیدا نہ کرے، علم کے مطابق اپنی صلاحیت کو نہ بڑھائے، علم کے مطابق اپنی قابلیت کو نہ بڑھائے، تو وہ ایسا ہے جیسا خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا، یعنی غیر اہل بن کر، اہلیت کے بغیر علم کا حاصل کرنا ایسا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایسا ہے گویا کہ خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا۔ یعنی جب بندہ علم کو حاصل کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ علم کے مطابق اس کی زندگی ہو، اس کی سوچ ہو، اس کی دل کی کشادگی ہو، یعنی وہ دماغ بھی اپنا بدلنا ہے، اس کی سوچ بدلنی ہے، اس کے دل کے خیالات بدلنے ہیں، اس کے دل کی تنگی کو اس کو ختم کرنا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ دین دیا گیا، جب یہ شریعت کا علم دیا گیا، تو شریعت کے علم کے دینے سے پہلے 3 دفعہ ان کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، ان کے سینے مبارک سے کچھ کالی دھوئیں کی شکل کی کسی چیز کو نکالا گیا، پھر زمزم کے پانی سے دل کو دھویا گیا، پھر اس کے بعد کوئی نور کی کوئی شے لائی گئی تھی، اس کو داخل کیا گیا، پھر ان کے سینے مبارک کو سیا گیا۔ تو یہ 3 دفعہ ہوا ہے۔ تو مراد یہ کہ دل کو تبدیل کرنا، اور پھر اس کے بعد اپنے سوچ کو، اس کے دل کو تبدیل کریں گے تو پھر خود بخود جو ہے پھر سوچ پر بھی محنت ہو جائے گی۔ تو یہ زیادہ ضروری ہے، یہ اصل ہے ہماری دین اور ہماری شریعت کا۔ اس کے بغیر ہم نہ علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ ہم شریعت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، مگر علم کے حاصل کرنے کے سے پہلے علم کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرتے چلنا یہ نہایت ضروری ہے۔ جیسے اللہ پاک اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنی دل کی صفائی کر لی، وذکر اسم ربہ، پھر اس کے بعد وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لیا، فصلی، پھر نمازیں پڑھی۔ جس طریقے سے شریعت کے کسی بھی حکم کو پورا کرنے کے لیے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے قرآن شریف کی تلاوت ہو، چاہے حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کسی بھی عبادت کو کرنے سے پہلے ہمیں استنجا کرنا ضروری ہے، وضو کرنا ضروری ہے، غسل کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہمارا وہ عمل شروع ہی نہیں ہوتا، اگرچہ کہ ہم اس کی حرکتوں کو ادا کر رہے ہوں دنیا کے سامنے، مگر اگر ناپاک ہیں، فرض غسل نہیں کیا ہو،
یا وضو ہم پر فرض تھا، واجب تھا، مگر ہم نے وضو نہیں ادا کیا، یا پیشاب پیخانے سے ہم نے استنجا نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا وہ نماز کی اگر ہم نے رکعت باندھ کر ہم نے پورا قرآن کا ایک پارہ ہی پڑھ لیا ہو قرآن نماز میں، مگر وہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح جس طریقے سے ظاہری طہارت کو حاصل کرنا ہر عبادت سے پہلے واجب ہے، فرض ہے، اس کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتی عبادت، اسی طریقے سے ہماری باطنی پاکی اور صفائی کا لحاظ رکھنا اور اس کو باطنی طور پر اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا اسی طریقے سے واجب ہے، تاکہ وہ قبولیت کے قابل بنے۔ سر سے اتر تو جائے گا مگر قبولیت کے قابل نہیں رہے گا جب تک کہ ہمارے دل کی صفائی نہ ہو گئی ہو، ہماری فطرت کو ہم نے تبدیل نہ کر دیا ہو، اپنی فطرت کو ایک اللہ کی فرمانبرداری کے مطابق جب تک بنا نہ لیا گیا ہو، اس کو حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، ہر برائی سے، ہر برائی سے، تنگ دلی سے، تنگ خیالی سے۔ اصل تنگ دلی اور تنگ خیالی ہی ہے جو ساری برائیوں کو لے کر سمیٹ میں آتی ہے۔ تو اس سب سے جب تک ہم پاک نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے اعمال قابل قبول اور نورانی بن کر اوپر نہیں جائیں گے۔ تو اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عالم ہو یا مطلب دنیا کے اعتبار سے وہ ٹرانسلیشن جانتا ہو، ترجمہ جانتا ہو، تو اور وہ امت کو اپنے ترجمے جاننے کی وجہ سے یا اپنا تھوڑا بہت علم کے حاصل ہونے کی وجہ سے اگر وہ امت کو لوگوں کو سمجھا رہا ہو، سکھا رہا ہو، تو اس کی تابعداری سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر یہ صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ اجتہاد کر سکتا ہو، یعنی قرآن شریف کی آیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی میں ٹٹول کر اس کے مطابق ہماری زندگی کے ہر موڑ کے مسائل کو نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، کہ اللہ کے نبی نے یوں کروایا تھا یا قرآن یوں کہتا ہے، اب ہماری زندگی میں یہاں پر یوں مسئلہ آ رہا ہے، تو اب یہ اس مسئلے کا حل قرآن کی آیت سے یوں سمجھا جائے گا، یعنی یہ صلاحیت اس کے اندر ہونا ضروری ہے، تب جا کر وہ امت کی رہبری اور رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور امت کو بھی چاہیے کہ ایسے عالم کو تلاشے اپنی رہبری کے لیے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ ہمارے مسائل کا حل قرآن و حدیث سے تلاش کر دے سکے، یہ نہیں کہ اپنی غرض اور ہمارے مفاد کی وجہ سے کو سامنے رکھ کر نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کی زندگی کے جو مشورے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیج رہے تھے، تو ان سے پوچھا کہ اے معاذ، اگر تم کوئی مسئلہ سامنے آئے تو تم اس کا حل کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ کتاب اللہ سے حل تلاشوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو معاذ نے فرمایا سنت رسول اللہ میں دیکھوں گا، یعنی اللہ کے نبی کی زندگی میں دیکھوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر سنت رسول اللہ میں بھی نہ پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ اجماع امت میں تلاش کروں گا، یعنی سارے صحاباؤں کے مشورے کیا ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا مشورہ دیا جا رہا ہے، اس میں تلاشوں گا۔ کہا اس میں بھی اگر نہ پاؤ تو کہنے لگے کہ قیاس پر عمل کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اللہ نے یعنی خوشی کا اظہار فرمایا اور تعریفی الفاظ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، جو بھی میرے ذہن میں نہیں ہے وہ الفاظ ہو بہو۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صلاحیت رکھتا ہو اگر کوئی، تو پھر ہمیں اس کی رہبری اور رہنمائی میں ہم جا سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے، یہ آیت ہماری اس چیز کی دلیل بن رہی ہے کہ ان کو عقل بھی ہونی چاہیے ہدایت پر چلانے کے لیے، عقل ہو اور خود ہدایت یافتہ بھی ہو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال کس کی؟ جو آباء و اجداد ہیں، جن کی یہ فرمانبرداری کر رہے ہیں،
جو نہ عقل رکھتے ہیں نہ ہدایت رکھتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، مثال ان لوگوں کی ایسی جنہوں نے انکار کیا، کمثل الذی، ایسی ان کی مثال ایسی ہے، ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، کہ وہ ایسی چیز کے ایسی اس کو ایسے پکارے، بما لا یسمع، جو سنتا ہے، یعنی پکارنے کو بس سن لیتا ہے، بما لا یسمع الا دعاء، یعنی وہ سنتا ہے، سے مراد یہاں پر قرآن شریف کے انداز ایسا ہے کہ وہ نہیں سنتا الا دعاء، مگر پکارنا، یعنی اس کا سننا بس ایک پکار کی آواز کو سننا ہے، مطلب مفہوم کو نہیں سمجھ رہا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی جانور ہو اور جانور کے سامنے اگر ہم کوئی بات بولیں تو وہ ہماری آواز کو تو سن لیتا ہے، مگر ہماری بات کی مفہوم کو، ہم کیا بولنا چاہ رہے ہیں، ہم کیا بیان کر رہے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے وہ نہیں جانتا، بس ایک آواز اس کے کان تک پہنچ جاتی ہے، مگر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ہی فرما رہے اللہ پاک کہ وہ نہیں سنتے مگر صرف پکارنا، چیخ کی آواز کو ایک سن لیتے ہیں، وَنِدَا، یعنی بلانا، اور ندا چلانا بس سن لیتے ہیں، صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لَا یعقلون، یعنی یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور فَہُمْ لَا یعقلون، وہ کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں، یعنی چلانے کی آواز کو سن لیتے ہیں، کان تک آواز پہنچ جاتی ہے، الفاظ پہنچ جاتے ہیں، مگر اس کی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ جیسے قرآن کو ان کے سامنے چیخ چیخ کر پڑھا جائے تو آواز کان تک پہنچ جائے گی، مگر اس کے معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آئیں گے، یا تو پھر دیکھا جائے گا، دیکھ بھی رہا ہوگا، مگر دیکھنے کے باوجود سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، آنکھوں کو تو نظر آ رہا ہوگا۔ اب جانوروں کے سامنے ہم جانور ہماری دنیا کی، ہماری ہر ٹیکنالوجی کو دیکھتے تو ضرور ہیں، آنکھیں تو ہیں ان کی، ہر مشنری کو دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، دیکھ رہے ہیں، مگر کیا اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں، اس کو چلایا کیسے جاتا ہے، یہ خراب کیسے ہوتا ہے، یہ کس طریقے پر بنایا گیا ہے، یہ کس سے چلتا ہے، کچھ تو سمجھا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں، بس وہ دیکھ تو رہے ہیں، شاید ہم سے اچھا بھی دیکھ لیتے ہوں گے، مگر دیکھنے میں اور اپنی عقل سے اس کو سمجھنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ وہ بہرے ہیں، یعنی کانوں سے سمجھنے سے کے اعتبار سے وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، یعنی وہ بولنے کے اعتبار سے بھی وہ گونگے ہیں، اور عمیٌ، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر سمجھنے کے اعتبار سے بھی وہ اندھے ہیں، اور بس وہ کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ تو ایسوں کی پیروی، اس لیے ان کی خصلت یا ان کی فطرت ایسی ہونے کی وجہ سے ان کی پیروی سے منع کیا گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ وہم کافرون، یعنی میں نے ان لوگوں کی ملت کو، ان کے مذہب کو میں نے چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے انکار کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے پیروی کرنا شروع کیا، میں نے پیروی کی ملت ابراہیمی کی اور اسحاق اور یعقوب کی، یعنی ایک باپ داداؤں کی ملت کو چھوڑ کر دوسرے باپ داداؤں کی ملت کو اپنا رہے ہیں۔ مراد یہ کہ یہاں پر یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ مطلق باپ داداؤں سے دشمنی نہیں، بلکہ جو باپ دادا، جو طور طریقے ہماری خاندانوں میں چلتے آ رہے ہیں، اگر وہ اس دینی سمجھ بوجھ سے باہر ہو، دینی سمجھ بوجھ کے خلاف ہو، تو اس کی پیروی سے منع کیا گیا ہے قرآن میں، اور اگر وہ دینی سمجھ بوجھ کے مطابق ہو، شریعت کی سمجھ بوجھ کے مطابق ہو، تو اس پر عمل کرنے کی ہمیں دعوت دی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔
کسی کو اس میں کچھ شک ہے، کچھ سوالات ہیں تو پوچھ لیں، ورنہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اب ہمارے رسومات ہیں خاندانوں میں، بچہ پیدا ہو تو کئی رسم، بچے کا 7واں دن ہو تو کئی رسم، اس کی ختنہ ہو تو کئی رسم، ہر قدم پر رسمیں ہی رسمیں، شادیوں کی رسمیں۔ اب یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کی، ہمارے بڑے بوڑھوں کی وہ چیزیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں جو نہ قرآن اور حدیث سے میل کھاتی ہیں، نہ کہیں اس کی سند ملتی ہے، صراحتاً کہیں سند بھی نہیں، اور نہ ہی کسی وجہ سے اس کی کہیں سے دلیل نکل کر آتی ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں کو ہمیں اپنی زندگیوں سے ہٹانے کی تعلیم دی جا رہی ہے، محبت کے ساتھ، نیک نصیحت کے ساتھ سمجھاتے ہوئے امت کو ان سب چیزوں کو دور کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات میں بھی، صحاباؤں کے مکانات میں بھی اولادیں پیدا ہوتی تھیں، وہ بھی بڑے ہوتے رہے، ان کی اولادیں بھی پرورش پائیں، اور ان کی اولادیں تو ایسی پرورش پائیں کہ زبردست تیر انداز بنے، زبردست گھوڑے سوار بنے، کسی فوج کے سپہ سالار بنے، کوئی فوج کے کسی ملک کے حکمران بنے، کوئی کسی ملک کے گورنر بنے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں خوب کامیاب ہوں، خوب اونچے سے اونچے معیار پر پہنچیں۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس انداز سے تربیت کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے، اسی انداز سے اگر ہم تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور بضرور اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو دنیا میں بھی بلند اور بالا کریں گے، اور آخرت میں بھی بلند اور بالا کریں گے، یہ برکتیں رہیں گی اس کے ساتھ۔ کسی کو کچھ سوال ہے؟ کچھ سوال ہے؟ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے کہ اے ایمان والو، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے، حلال اور پاکیزہ چیزیں، طیبات سے مطلب میں نے پیچھے ہی کہہ چکی کہ وہ شریعت کے اعتبار سے پاکی حلال بھی ہو اور طبیعت کے اعتبار سے مرغوب بھی ہو، دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو طیب کہتے ہیں۔ تو کلوا من طیباتی، تم کھاؤ طیب چیزوں میں سے، یعنی پاکیزہ حلال اور پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو تمہیں عطا کیا گیا ہے ہماری جانب سے، یعنی اللہ کی جانب سے، واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کے بندے ہو۔ اگر تم اسی کے بندے ہیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ پاکیزہ رزق کو کھانا اور اس کا شکر ادا کرنا سے مراد اس سے حاصل کی ہوئی طاقت کو، اس سے حاصل کی ہوئی قوت کا صحیح استعمال کرنا۔ ایک تو زبان سے شکر ادا کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسی کے بندے ہو کہہ کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بندگی کے معاملے میں شکر گزاری ہو، یعنی اللہ کا رزق کھا رہے ہیں اور بندگی کسی اور کی کر رہے ہیں، یعنی فرما برداری کسی اور کی کر رہے ہیں۔ کھا اللہ کا رزق ہے، رزق اللہ کا رزق کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور فرما برداری کسی اور کی کر رہے ہیں، ڈر کسی اور سے رہے ہیں، خیال اور لحاظ اور پاس کسی اور کا رکھ رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ یہ ناشکری ہو گئی۔ تو جس کا کھاتے ہیں اسی کی فرمانبرداری کرنی ہے، اسی سے ڈرنا ہے، اسی سے محبت کرنی ہے، اسی کا لحاظ رکھنا ہے، اسی سے شرمنا ہے، سب کچھ اسی سے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف الفاظ میں فرمایا کہ اگر تم اسی کے بندے ہو، اگر اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو تم شکر کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ آگے اللہ پاک فرما رہے کہ اس نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو،
حرام کیا ہے مردار کو یعنی مردار جانور کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیری اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ نام پر پکار کر ذبح کیا جائے یا اللہ کے علاوہ کے نام پر رکھا گیا ہو، چھوڑا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ اور جو کوئی مجبوری، اللہ کے علاوہ کے نام کا سے نہیں سمجھے، ہاں ابھی آؤں گی واپس آؤں گی، آیت کو مکمل ہونے دیں۔ فمن اضطر غیر باغ اور جو کوئی مجبوری اور اضطرار کی حالت میں بغیر کسی چاہت کے، بغیر کسی رغبت کے اگر کھائے تو اس کے لیے اجازت ہے، یعنی جو کوئی مضطر ہو کر یعنی بھوک کی ایسی بےتابی ہے کہ مجبوری کے درجے پر ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، ایسی صورت میں نافرمانی کی نیت سے نہیں، اللہ کی نافرمانی کی نیت سے نہیں، غیر باغن یعنی اللہ سے بغاوت کے لیے نہیں، ولا عادن اور نہ ہی زیادہ یعنی ضرورت کی ہی کے بقدر، ضرورت سے زیادہ بھی نہیں، فلا اثم علیہ تو ایسے شخص ایسے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ کہ ہم نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو۔ مردار سے مراد جو خود بخود مر جائے، یا تو کسی بیماری کی وجہ سے مر گیا یا کسی چوٹ وغیرہ کی وجہ سے مر گیا، چوٹ لگی تھی وہ زخم کی وجہ سے مرا، یا قتل کیا گیا ہو یعنی باقاعدہ ذبح نہ کیا گیا ہو بلکہ جھٹکے سے قتل کر دیا، یا کسی اور طریقے سے مروایا گیا ہو۔ شریعت کے مطابق جو 3 رگیں کٹنی ہیں اس سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے اگر کسی کو مارا گیا ہو یا مر گیا ہو تو وہ مردار سمجھا جائے گا، اس کو کھانا اور اس کی ساری چیزوں کا استعمال کرنا حرام قرار دیا گیا، اس کا بیچنا، اس کی خرید اور فروخت، اس کے دیگر چیزوں سے فائدہ اٹھانا سب کچھ حرام قرار دیا گیا، یہاں تک کہ خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتے، اس سے بنی ہوئی چیزوں کی خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتے۔ اور والدم اور بہنے والا خون، اب یہاں پر خون کہا، اب کلیجہ بھی ایک خون ہی ہے مگر وہ ایک عضو کی شکل میں ہے، دم یہاں پر وہ کہتے ہیں جو بہنے والا خون ہے، اگرچہ کہ وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد سخت ہو گیا ہو تو بھی وہ اس کی اصل جو ہے بہنے والے خون کی تھی، تو بہنے والا خون یہ بھی حرام ہے۔ بعض مسلمانوں میں یہ ہے کہ خون کو بھی سخت ہونے کے بعد اس کو کھایا جاتا ہے، مگر یہ حرام ہے، اسلام میں کھانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اور خنزیر کا گوشت، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اب وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ سے مراد یہاں پر اللہ کے علاوہ کے نام پر کسی جانور کو چھوڑ دینا، اللہ کے علاوہ کے نام پر، یعنی فلاں کسی اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیے، یا کسی اللہ کے علاوہ کسی ولیوں کے نام پر چھوڑ دیے، یا کسی پیروں کے نام پر چھوڑ دیے، یا بچوں کے نام پر چھوڑ دیے اس جانور کو، وہ یعنی نہیں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ جب اللہ نے ہمارے جانوروں کو حلال کیا ہے ہمارے لیے تو ہم کسی وجہ سے اس جانور کو حرام نہیں بنا سکتے کسی کے نام پر چھوڑ کر، یعنی کیا کرتے ہیں کہ اس کو خود کے لیے حرام بنا لیتے ہیں، یہ فلاں کے نام پر چھوڑا ہوا جانور ہے، اس کو ہم نہیں کھا سکتے، یہ کسی اور کو ہی کھلانا ہے، اس کو ہم نہیں کھائیں گے، یہ حرام ہے۔ کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یا تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اللہ کا نام لینے کے بجائے ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، یہ بھی حرام ہے۔ یہاں وما اہل یعنی جس کو حلال کیا گیا ہو، بھی لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کے لیے جب ذبح کیا گیا ہے تو اس کو کھانے کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے، کھلے طور سے اجازت نہیں ہے۔
اب اگر کوئی اب یہ ساری چیزیں ہیں، ایک تو مردار ہے، دوسرا خون ہے، تیسرا خنزیر کا گوشت ہے، چوتھا اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا ہوا جانور ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ کتنی ہو گئی گنتی میں؟ 4 ہو گئی۔ 4 ہو گئی۔ تو یہ چاروں چیزیں اگر کوئی انسان ایسا بھوکا ہے، ایسا مجبور ہے، ایسا پریشانی میں، ایسے ماحول میں گرا ہوا ہے کہ اس کو ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے کو ہے ہی نہیں، یہ 4 چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز اس کو دستیاب ہی نہیں ہے، اب یہ چاروں میں سے کسی ایک کو اگر نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا، موت کے منہ میں پہنچ چکا ہے، 3 دن سے زیادہ بھوک سے حالت اوپر کو ہو چکا ہے اور بالکل حالت اب آگے برداشت کے باہر ہے، اب موت واقع ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کو حرام ہی سمجھتے ہوئے، اور بس اتنا اس میں سے کھائے کہ جس سے وہ زندہ رہ سکے، پیٹ بھرے نہیں بلکہ وہ جو موت میں چلا جا رہا تھا، موت کے منہ سے بچ سکے، اتنا کھانے کی اس کو اجازت ہے۔ اگر کھا لے تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا، اتنا کھانے پر وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اب یہ والی کیفیت تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بہت زیادہ عافیت دے رکھی ہے، اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، مگر ہاں اگر کوئی کسی کی قید میں ہو اور اس کو خنزیر کا گوشت ہی پیش کیا جا رہا ہو، ان ظالموں نے کوئی اور غذا نہیں دے رہے ہیں، جان بوجھ کر اس پر ایسا ظلم کر رہے ہیں کہ حرام چیزیں ہی کھانے کو دے رہے ہیں، تو اس وقت اس کو کیا کرنا ہے کہ اس وقت وہ اس حد تک انتظار کرے گا کہ وہ موت کے منہ کے قریب تک پہنچے۔ جب اضطرار کی کیفیت جب پیدا ہوگی تو اس وقت جا کر زندگی باقی رہنے کی حد تک اس کو وہ کھا سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب جو مردار چیزیں ہیں، ایک تو ہے مردار جانور جیسے خنزیر، حرام جانور ہیں، حرام جانور تو وہ الگ ہیں، اب اس کی تفصیل آئے گی، سورہ انعام میں وغیرہ آئے گی، تفصیلات آئیں گی کہ حرام جانور کون سے ہیں۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے حلال جانوروں کی ہو رہی ہے کہ حلال جانور اگر مردار ہیں، اگر مردہ ہو گئے ہوں، یعنی ان کو شریعت کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو، یا کسی زخم سے مر گئے ہوں، یا جھٹکے سے مار دیے گئے ہوں، کرنٹ دے کر یا قتل کر کے کسی بھی طریقے سے، تو اب اور پھر خون، حلال جانوروں کا ہی خون، جس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں مگر اس کا خون کی بھی اجازت نہیں ہے، اور خنزیر کا گوشت تو یہ تو کھلم کھلا حرام نجس جانور ہے، اور وہ حلال جانور جو کھانے کی جس کی اجازت تھی، حلال تھا ہمارے لیے، اور ذبح بھی کیا گیا، شریعت کے مطابق ہی ذبح کیا گیا، برابر 3 ہی رگیں کاٹی گئی، مگر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، غیر اللہ کا نام لیا گیا، تو یہ چیزیں حرام ہو گئی۔ اب یہ چیزیں جب حرام ہو گئی تو پھر ان کی کوئی چیزوں کا استعمال، اس سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز کا استعمال بھی حرام ہے۔ تو اب جو ہے ہمارے ملکوں میں جو چیزیں آتی ہیں، اب اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ساری باتوں سے وہاں پر پرہیز کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ اگر کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا گیا ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو دوسری نعمتیں ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے۔ کیوں کہ یہ کھانا، پاک چیزوں کے کھانے میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مردار کھانے سے منع کیا ہے۔ جو حلال اور پاک چیزیں کھانے کو بولا جا رہا ہے، ایک تو یہ حلال میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حرام کمائی نہ ہو، یعنی جس مال کے ذریعے سے ہم کما رہے ہیں، جو مال خرچ کر کے ہم خرید رہے ہیں وہ حلال ہو، وہاں پر ایک بات ہے، اور کمائی ہماری حرام نہ ہو، حلال ہو، اور حلال کمائی میں بھی طریقے کیا ہوں کہ ہماری جو تجارت ہے، اگر تجارت کر رہے ہوں تو یا ملازمت کر رہے ہوں تو وہ کسی حرام چیزوں کی نہ ہو، حرام چیزوں کی تجارت نہ ہو،
یا حرام چیزوں کی کمپنیوں میں کام کرنے والے نہ ہوں، یا سود وغیرہ کی کمپنیوں میں کام کرنے والے نہ ہوں، یعنی حرام چیزوں کی کوئی بھی وہاں پر بزنس نہ ہو رہا ہو، ایسی جگہ پر کام کر رہے ہوں تو پھر وہ تو پیسہ وہ حلال ہو گیا۔ پھر دوسری شکل حلال نہ ہونے کی ہے کہ ہم چیزیں بھی حلال ہیں، تجارت بھی حلال ہے، یا ملازمت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، وہ کمپنیاں بھی حلال ہیں، حلال چیزوں ہی کی ہیں یا حلال سودا ہے، مگر اس میں ہم اگر جھوٹ کہتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں اس میں، ہمارے مال کے بیچنے میں یا معاملات کے کرنے میں رشوت دیتے ہیں یا جھوٹ کہتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں حرام ہو گئی۔ حالانکہ میدان تو حرام کا تھا، مگر ہم نے ہمارے اپنے ہاتھوں سے اس کو حرام بنا دیا، پھر یہ چیزیں حرام ہو گئی۔ یا تو جتنا وقت وہاں پر دینا تھا اس میں سے ہم اپنی ذات کے لیے وقت نکال رہے ہیں، اس میں خیانت کر رہے ہیں، تو پھر جتنے وقت کا ہم نے خیانت کی اتنے وقت کا وہ روپیہ حرام ہو گیا۔ پھر اب وہ مال جو حلال، ساری باتوں کو فلٹر کر کے چھان کر جو حلال ہمیں ملا ہے، حلال مال جو ہمارے پاس ہے، وہ حلال مال میں کے خرچ کرنے میں پھر اب دیکھنا ہے کہ چیزیں حلال ہیں، حلال چیزیں ہیں۔ اب چیزیں حلال ہیں تو چیزوں میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ہم تک آنے کی شکلیں وہ بھی کیا حلال طریقے سے آئی ہیں یا حرام سے ہو کر گزر کر آئی ہیں۔ اگر حلال سے گزر کر آئی ہیں تو بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کو کھانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے۔ اگر ہم تک پہنچنے کے راستے اگر حرام ہیں تو پھر اس سے پرہیز کرنا ہے، اس سے بچنا ہے اور دوسری چیزوں پر اکتفا کر کے، قناعت کر کے اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنی ہے۔ انشاءاللہ کل دیکھیں گے آگے کا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.